2027 تک. لیکن اس کے بعد اگر ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ صرف جو اس دنیا میں وہ 40 دن تک رہے گا. لیکن 40 دن اس کے گزریں گے کیسے، وہ بہت ایک لمبا طویل عرصہ بتایا جاتا ہے. بیٹا اس میں مختلف چیزیں ہیں جس میں جو 40 دن کی حدیث ہے نا، اس سے پہلے وہ اس میں چیزیں ہیں کہ کچھ 1 سال 1 مہینہ اور 1 دن، یعنی کچھ دن جو ہے ان کی 1 سال کے ہوں گے، کچھ دن 1 مہینے کے ہوں گے، اور 1 دن جو ہے وہ کچھ ہوں گے، اور پھر 40 دن جو ہے وہ نارمل 40 دنوں کے. لیکن وہ 40 دن سے پہلے کئی سال کی بلکہ 1000 سال کی جو ہے وہ پوری پلاننگ ہوگی. آپ اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جی وہ صرف 40 دن رہے گا، اور 40 دن کو ضروری نہیں ہے ہمارے والے. یعنی اس کو آپ سمجھیں جیسے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ہر چیز کا وہ لفظی معنی. دیکھیں قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. سورہ قدر میں کیا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. ٹھیک ہے. بالکل. یہ جو رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے. تو کیا ٹوٹل ایگزیکٹلی 1000 مہینے وہ بھی ہوگا؟ یقیناً ہوگا، کیونکہ اللہ کی کیلکولیشن، مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. لیکن اگر 1000 مہینے کو ڈیوائیڈ کریں، ٹھیک ہے، 1000 مہینے کو ڈیوائیڈ کریں تو وہ کتنے سال بنتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کو جمع کریں. آپ کو یہ جو ہے نا وہ 1 رات یعنی 1 دن کی ڈیوریشن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس کی بات کی جا رہی ہے، وہ 1 دن کتنے کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کی کیلکولیشن کو سمجھیں. بیٹا اللہ کی بہت ساری چیزیں بالکل اوپن بھی نہیں ہوتی اور بالکل انڈر دا ویل بھی نہیں ہوتی، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. اور وہی کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اس میں 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تھاٹ پرووکنگ کی طرف جائیں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں ہو کیا رہا ہے. آنکھیں بند کر کے گھڑے کا ڈڈو مت ہو جائیں. بالکل ٹھیک. وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اندر سے راستہ ملے گا. میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے، اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے. اگر آپ اپنے اندر سے جو ہے وہ سوچنا سمجھنا چھوڑ گئے تو پھر آپ زندہ ہی مردہ ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، لاسٹ پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسا کہ ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کر رہے ہیں، دجال کے بارے میں بھی سسٹم ہوگا، انسان ہوگا، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں اور اچھے سے ہمیں بتایا. ایک نہ کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ بہت ساری چیزیں شعبدے بازی کر کے دکھائے گا اور قحط سالی بھی ہوگی اس کے بعد. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سیڈ بینک بنایا جا رہا ہے اب، اس کا بھی کوئی اس سے لنک ہو سکتا ہے. بالکل 100% ایسے ہی ہے بیٹا. فیمن جو ہے وہ قحط کا ذکر ہے، زلزلوں کا ذکر ہے، چیزوں کا ذکر ہے. تو آپ کی ہارپ ٹیکنالوجی آج بھی موجود ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ کہیں بھی کسی بھی طرح کا زلزلہ سونامی پیدا کیا جا سکتا ہے، کسی بھی ایریا کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا سکتا ہے. نان کنونشنل ویپنز میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ دنیا ایسے ہتھیار استعمال ہوتے ہوئے دیکھے گی جو پہلے استعمال نہیں ہوئے. کرونا بھی تو ایک طرح کا ہتھیار ہی تھا. اسی طرح کے اور بہت سارے ہتھیار ہیں جو آنے والے ہیں. یو ول سی اٹ. وہ چلیں گے، وہ دنیا کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور یہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسا کچھ ہوگا کہ کوئی چیزیں، وہی آپ والی بات کہ پری پلان طریقے سے دنیا کی آبادی کم کی جائے گی، پھر آرمی پریپیئر کی جائے گی. ایسے ہی ہے تاکہ دنیا کو کیپچر کرنا آسان ہو. اب 7-8 ارب لوگوں کا مطلب ہے 7-8 ارب دماغ. پھر اس میں سے تھنک ٹینکس مارے جائیں گے. میں نے کہا تھا داعش والوں نے تھنک ٹینکس دنیا کی یونیورسٹی سے منگوا کے، جو کہ ان کے اپنے مسلک کے تھے، بالکل ان کو قتل کیا. کیوں؟ لڑائی تو آپ کی ادھر تھی. تھنک ٹینکس کو لا کے قتل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنا، اور یہ بات جو ہے وہ لوگوں کو باور کرانا کہ اگر تم اپنی فیلڈ میں ایکسیل کرو گے تو تم مار دیے جاؤ گے. یہ اس کے پیچھے پوری کی پوری جو ہیں وہ سوسائٹیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. پوری کی پوری جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اس کو سارے کو مینیج کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں بیٹا. اس کو آپ ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے. اس کو آپ
ایسے ہی نہیں اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہے نا اس کو چھوڑ سکتے. دس از کائنات کے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے. اس نے ہر چیز کی موت اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے. ہر سسٹم نے مرنا ہے. ہر سسٹم نے جو ہے ایک دن ختم ہونا ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو نعمت لا محالہ زائلون. تو ہر نعمت بھی زائل ہوگی تو ہر ظلم بھی ختم ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچیں گے وہی وہ جو قرآن پاک میں ہے کہ انتم العالون ان کنتم مومنین، کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے کرائسٹ نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا اگر تم میرے ساتھ ہو. اچھا سر، کیونکہ ابھی موت کی بات کی اور موت کا ذکر کیا، لاسٹ پہ نا میرے سوال ہے کہ ہم نے اس میں ریلیجیس جو ڈفرینٹ بلیفس ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی، ان کے سیویئرس پر بھی بات کی. کیا ہم یہ والی بات مان سکتے ہیں کہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جو ڈفرینٹ مذاہب ہے ان کا بھی ایک ڈے آف ججمنٹ پہ بلیف ہے سیم؟ دیکھو بیٹا، ڈے آف ججمنٹ کا تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ سب کا ڈے آف ججمنٹ پہ بلیف تو ہے نا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جو بھی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے وہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، وہی نجات کا راستہ ہے، مکمل اور دین ہے. کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن جو بھی دنیا میں کانسیپٹ ہو، جو بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس نے بھی یہ کنڈکٹ کرنا ہے، جو بھی اس جو ہے روزے محشر کا سیویئر ہوگا وہی اللہ ہوگا. بے شک وہی ہوگا. تو بس پھر اس کے اوپر کیا کس چیز کی بحث ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچے دین پہ، آپ کو پتہ ہے آپ سچے راستے پہ، باقی سب لوگوں کو بھی چلیں پتہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ جی کون ہے، کس نے حساب لینا ہے، کون اللہ ہے، کس کی بات کرنی ہے، کس کو ماننا تھا اور کس کو نہیں ماننا، اس کا نقصان کیا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، وہیں پہ میرا بلیو ایک اور ہے. ہم نوری علم سیکھنے کے لیے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ خاکی علم سیکھا ہے. ہمیں یہاں دنیا میں رواداری آتی ہے، ہمیں قناعت آتی ہے، ہم اللہ کا شکر کر سکتے ہیں، ہمیں دنیا میں رہنا سہنا آتا ہے. تو جب دنیا میں رہنا سیکھ لیں گے نا تو پھر آخرت کا بھی سیکھ لیں گے. اور اگر دنیا میں رہنا سہنا ہم نے صحیح سیکھ لیا نا تو آخرت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے.